السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن تجوید چینل میں آپ سب کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کو اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے تلے رکھے، آمین۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے نماز۔ کیونکہ نماز جو ہے ایک تو دین کا بہت ہی اہم رکن بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن یہ ٹھنڈک آنکھوں کی تبھی بنتی ہے اور تبھی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے نماز سے، اگر ہمیں نماز پڑھنا اچھے سے آتی ہے، اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، اور جو نماز میں ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، جو دعائیں پڑھتے ہیں، اور جو کچھ بھی ایک ہماری نماز میں پڑھا جاتا ہے، سورۃ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم بے شمار غلطیاں کرتے ہیں۔ ہماری نمازیں افراتفری کی نمازیں ہیں۔ اول تو ہمیں وضو کرنا نہیں آتا، اگر ہمیں اللہ توفیق دے ہی دیتا ہے کہ ہم جائے نماز تک آ ہی جاتے ہیں، تو پھر ہماری نمازیں نہیں ہوتی، وہ افراتفری کی نمازیں ہوتی ہیں، دنیاوی خیالات ہیں۔ چلیں دنیاوی خیالات کو ایک سائڈ پہ بھی رکھ دیں، تو ہمیں یہی نہیں پتہ ہے کہ ہم نے پڑھا کیا ہے۔ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ جب ہم اس چیز کو سیکھیں گے نا، جب ہم نماز کو پڑھنا سیکھیں گے، تو ہم خود ہی جان جائیں کہ ہم اتنی غلط نماز پڑھتے رہے ہیں اب تک۔ تو اس لیے آپ ان ویڈیوز کو جو نماز سے ریلیٹڈ ہیں وہ ضرور ساری دیکھیے گا، شروع سے لے کے آخر تک دیکھیے گا، تاکہ ہم اپنی نمازیں بھی درست کر سکیں، اور اپنے بچوں کو بھی جو بھی ہماری نماز میں غلطیاں ہوتی ہیں ان کو درست کیا جا سکے، اور لہن جلی سے اور کفر سے بچا جا سکے۔ کم از کم ہمیں نماز جو ہے وہ تو سکون سے پڑھنی چاہیے، اس میں تو وہ مزہ ہمیں آنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور یہ کتنی غلط بات ہے کہ ہم اللہ کے سامنے تو کھڑے ہیں، لیکن ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، ہم کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، ہمیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ ہم دنیا بس بنانے میں مصروف ہیں کہ ہمارا یہ کام بھی ہو جائے، ہمارا یہ کام بھی ہو جائے، لیکن جہاں پہ نماز آ جاتی ہے وہاں پہ سارے کام ہمیں یاد آ جاتے ہیں۔ وہاں ہماری نمازوں میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، اور کوئی اللہ سے وہ وابستگی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بہت اچھی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب ایسے ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے وہ ایسی ہی ہے۔ تو چلیے آج سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم نماز جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک جو بھی غلطیاں ہم کرتے آئے ہیں آئندہ ان کو نہیں دہرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہم جو نماز میں ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو یہاں پہ دیکھیے سبحانک اللہم، اب یہ ہے سبحانک اللہم، سبحانک، اگر ہم اس کو الگ الگ پڑھیں تو سبحانک، ٹھیک ہے، سبحانک۔ اب دیکھیں با جو ہے یہ قلقلہ آ جائے گا، با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ ہا کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے، تو ہم اس کو ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ با کے اوپر کیا آ جائے؟ با جو ہے وہ قلقلہ ہے، تو ہم اس پہ تھوڑا سا زور دیں گے، ٹھیک ہے، سبحانک۔
अब बहुत से लोग इसको क्या पढ़ते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा, सुबहानक अल्लाहुम्मा। अब सुबहानक अल्लाहुम्मा देखें ना तो ये यहाँ पे ये क्या है। अब इस लफ्ज़ को गौर से देखें और फिर इसको देखें। जब लिखने में फ़र्क है, ठीक है, लिखने में ही फ़र्क है, पढ़ने में फ़र्क है, तो फिर क्या है कि मानी में भी फ़र्क आना ही आना है। ठीक है, सुबहानकल्लाहुम्मा, ठीक है। यहाँ पे खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, मीम के ऊपर गुन्ना है तो आवाज़ थोड़ी देर नाक में जाएगी, क्योंकि मीम जो है जब मुशद्दद हो जाता है इसके ऊपर तशदीद आ जाती है, तो यहाँ पे हम गुन्ना करते हैं। इसी पोर्शन को दोबारा से पढ़ते हैं, सुबहानकल्लाहुम्मा, सुबहानकल्लाहुम्मा, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व बिहम्दिका, व बिहम्दिका। वाव का जो मखरज है वो होंठों की ना तमाम गुलाई है। बहुत से लोग पढ़ते हैं व बिहम्दिका, व भी क्या होता है, बा बी करके पढ़ेंगे, व बिहम्दिका, व तबारा, व तबारा, बा के साथ क्या है, अलिफ है, रा को पुर करके पढ़ेंगे। ठीक है, रा के ऊपर ज़बर है, तो रा के ऊपर जब ज़बर और पेश होती है तो ये मोटा करके पढ़ा जाता है। अब यही जो हर्फ है एक सुबहानकल्लाहुम्मा, इसको हम बहुत गलत पढ़ते हैं। और दूसरा है वतबारा कस्मों का, हम पढ़ते हैं वतबारा कस्मों का, तो बा के साथ जो अलिफ है इसको हम क्या करते हैं, स्किप कर जाते हैं। तो वतबारा कस्मों का अगर हम लिखें तो वो इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, वतबारा कस्मों का अगर हम पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल गलत पढ़ते हैं, हमने ये नहीं पढ़ना। ठीक है, हमने इसको कैसे पढ़ना है, वतबारा कस्मुका, वतबारा कस्मुका, वतआला। अब यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं वतआला, यानी ना आइन के साथ अलिफ का हक अदा करते हैं और ना ही लाम के ऊपर खड़ा ज़बर को खींच के थोड़ा सा पढ़ते हैं। हम इसको वतआला जद्दू का, ये बिल्कुल गलत पढ़ते हैं हम कैसे पढ़ेंगे, वतआला, आइन मद्दे असली बिल अलिफ है, ठीक है, वतआला, वतआला जद्दुका, वतआला जद्दुका, वला इलाहा गैरुक। व लाम के ऊपर क्या है, ज़बर है और उसके साथ ही क्या है, मद है। वला इला, लाम के ऊपर फिर क्या है, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे, वला इलाहा गैरुक। हा को भी लंबा नहीं करना, हा के ऊपर सिर्फ ज़बर है, वला इलाहा गैरुक। ठीक है, आगे क्या वक्फ आ जाएगा। चले इसको दोबारा से पढ़ते हैं और इसे दुरुस्त तरीके से पढ़ने की हम पूरी कोशिश करेंगे, और वो तभी मुमकिन है जब हम सच में ही इसकी प्रैक्टिस घर में करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानकल्लाहुम्मा, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व बिहम्दिका, व तबारक अस्मुका,
وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر سے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.